لیکن جب عمل کا وقت آیا تو کیا ہوا؟ شیطان نے کس طرح وار کیا. اب یہ جس نے کہا تھا نا آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اب اس کا یہ عملی مظاہرہ ہے، پریکٹیکل ایگزامپل. اور یہ واقعہ پیچھے آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ بھی چکے ہیں. اور اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ الاعراف اور البقرہ کے مضامین میں مماثلت ہے. فوسوس لہم الشیطان، وسوسہ ڈالا ان دونوں کے دل میں شیطان نے، یعنی صرف آدم کو نہیں یا صرف حوا کو نہیں بلکہ دونوں کو پکڑا اس نے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں ان سب کو لے جاؤں گا ساتھ. وہ ایک ایک پہ الگ الگ کام کرتا ہے. اور وسوسہ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے الصوت الخفی، یعنی چھپی بھی آواز، خفی آواز، اشارہ کرنا، دل میں ڈالنا، دھیمی آواز جو بار بار اندر سے آئے. اور دوسرا حدیث النفس، نفس کی بات، یعنی جو دل میں خیال آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر وقت دل میں کوئی نہ کوئی خیال آتے ہیں نا، ہر وقت کچھ نہ کچھ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، کچھ کرنے کا، کبھی کوئی پلان کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اسی کو ڈھا رہے ہوتے ہیں، کبھی خود ہی کچھ منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی اس منصوبے کو الٹا رہے ہوتے ہیں. یہ چلتا رہتا ہے نا اندر ہی اندر. یہی وسوسے ہوتے ہیں. اگر وہ صحیح نیت اور ارادے اور صحیح چیز کی طرف ہوں تو وہ اللہ کی طرف سے، وہ ایک طرح سے الہام ہوتے ہیں. یعنی اگر اللہ کی طرف سے ایک بات ہو تو وہ الہام ہوتی ہے، اور شیطان کی طرف سے ہو تو وہ وسوسہ ہوتی ہے. اچھا، اب یہ فرق کیسے پتا چلے؟ فرق پتا چلتا ہے انجام سے، کہ کون سا کام آپ کس نیت سے کرنے کا سوچ رہے تھے. اگر تو سیلف پرائیڈ یا اپنی بڑائی کے ظاہر کرنے کے لیے تو وہ شیطان ہی کی بات ہے، اور اگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں کی تعریف اور تنقید سے بے نیاز ہو کے کرنے کے لیے تو یہ کیا ہے؟ توفیق ہے اللہ کی طرف سے. تو وہ جو مقاصد ہیں وہ واضح کرتے ہیں کہ آپ کو وسوسہ ہو رہا تھا یا الہام ہو رہا تھا. ہم الہام کو اصل میں سمجھتے ہیں خاص معنی میں کہ کوئی غیب کی خبر الہام ہو جائے. الہام صرف غیب کی خبروں کا نہیں ہوتی، توفیق کے معنی میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اچھے کام کا اللہ نے دل میں ڈالا اور آپ وہ کرنے چل پڑے، اور آپ کی غرض میں کوئی دنیا کا کچھ مفاد نہیں تھا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی توفیق تھی. تو یہ میرے مخلص چنے ہوئے بندے، ان کو تو وسوسہ نہیں ڈال سکے گا، وہ میری تائید کے مطابق اپنے کام کرتے چلے جائیں گے. اور یہ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے انسان کے ساتھ. اور یہ کب ملتی ہے؟ جب انسان سچا ہوتا ہے. جب انسان سچا ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ کی خاص تائید اس کو حاصل ہوتی. پھر اللہ اس کے دل میں جو پروگرام اور منصوبے اور جو چیزیں ڈالتا ہے وہ وسوسہ نہیں ہوتے، وہ ایک اچھی چیز ہوتے ہیں. اور ہر وہ خیال، کیونکہ ہر کام سوچ سے شروع ہوتا ہے نا، ہر وہ سوچ جو آپ سے صحیح کام کرا لے اور صحیح انجام تک پہنچا دے، یہ ہے اللہ کی مدد اور توفیق. اور ہر وہ سوچ جو آپ کو برائی کے رستے کی طرف لے جائے اور برے انجام تک پہنچائے، یہ ہے وسوسہ. فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان کے دل میں خیال ڈالنے شروع کر دیے. کیا خیال؟ جس چیز سے منع کیا گیا تھا اسی درخت کا خیال بار بار آنے لگا. اچھا، اب بھی دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ جس چیز سے منع کیا جائے، اب روزے کی حالت میں کھانا نہیں تو اب کھانے کا خیال آ رہا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ عموماً انسان کے پاس بہت سی چوائس ہوتی ہے، بہت کھلی آپشن ہے بہت کچھ کرنے کی، لیکن عموماً شیطان ان سارے مواقع یا اپرچونٹیز کو کیا کرتا ہے؟ ضائع کراتا ہے. اور جو نہیں کرنے کا کام اس کے بارے میں دل میں منصوبے بنوانا شروع کر دیتا ہے. اچھا یوں کر لو یوں کر لو، اور اس پہ ساری پلاننگ شروع کروا دیتا ہے. حالانکہ نیکی کے مواقع بھی بہت سے تھے، ادھر نہیں دھیان جانے دیتا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ شکوے کرتے رہتے ہیں، یہ موقع نہیں ملا، وہ فلاں نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، ویسا نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ شیطان ان کے اندر ایک ناشکری کی کیفیت پیدا کرتا ہے. وہ نہیں دکھاتا جو وہ کر سکتے تھے، اور وہ دکھاتا ہے جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. فوسوس لہم الشیطان، اب ان کے دل میں شیطان نے وہ شجر ممنوعہ کا خیال ڈالنا شروع کر دیا. شیطان نے کیا پلان کیا؟ اللہ نے منع کیا نا اس درخت کے پاس نہیں، تو میں نے ان کو اس درخت کے پاس لا کے چھوڑنا ہے. اب آغاز اس کا کہاں؟ دل میں خیال ڈالا کہ اچھا بھلا کیوں منع کیا ہوگا، وجہ کیا ہوگی؟ کوئی تو وجہ ہوگی، اور پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا، اس کا ذائقہ کیا ہوگا، اور اس کی کیا تاثیر ہوگی، اور آخر کیوں؟ کوئی وجہ تو نہیں نظر آتی. عموماً ایسے تو جو چیز حرام ہوتی ہے یا ممنوع ہوتی ہے تو انسان کے ذہن میں شیطان آ کے خیال ڈالتا ہے کہ اچھا یہ دیکھو پتہ نہیں کتنی اچھی ہوگی، پتہ نہیں کیسی ہوگی، پتہ نہیں کیا چیز ہوگی. اور پھر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ خیال ڈالتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں،
پھر انسان سوچتا ہے آخر وجہ کیا ہے، کیوں، کوئی لاجک، کوئی ریزن، کوئی حکمت، مقصد کیا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس ایسی مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے، چلو. اور اس طرح سوچتے سوچتے خود سے خود سوال، خود ہی جواب، اور خود ہی تعویل، اور خود ہی پھر جا کے کر لیا. کیونکہ شیطان نے وہ خوبصورت بنا دیا ہوتا ہے برا کام، غلط کام. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ لیبدیا، تاکہ ظاہر کرے. ابدا کہتے ہیں ظاہر کرنا، کھولنا، نمایاں کرنا. لہما، ان دونوں کے لیے، ما جو ووریا چھپایا گیا تھا، موارات سے ہے، واو رے یہی روٹ ہے اس کا. انہما، ان دونوں سے، من سواتہما، ان کی شرمگاہوں میں سے. سوء کا لفظ سوء سے نکلا ہے. سوء کس کو کہتے ہیں؟ برائی کو. تو سوءت ہوتی ہے وہ چیز جو انسان کو بری لگے، یعنی دیکھنے میں اچھی نہ لگے. اور اس سے پھر مراد شرمگاہ، یعنی جسم کو وہ حصہ جو انسان چھپانا چاہتا ہے، دوسرے کے سامنے کھولنا برا لگتا ہے. اور اس کے بعد پھر ہر برائی کے لیے، ہر خراب چیز کے لیے جو انسان چھپانا چاہے، سوء کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی لیے پیچھے آپ سوء کا معنی لاش بھی پڑھ چکے ہیں، کیونکہ مردے کو ننگا کر کے رکھنا جو ہے، یعنی ننگی ڈیڈ باڈی جو وہ اچھی نہیں لگتی، تو اس لیے اس کو ڈھانکا جاتا ہے. اور پھر قبر میں بھی اسی لیے ڈالا جاتا ہے نا، چھپانے کے لیے، کیونکہ انسان کے عیب چھپ جاتے ہیں نا قبر میں جا کے. اب آپ دیکھیں نا کہ آپ نے سنا ہی ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ اب جن علاقوں میں زلزلہ آیا اور وہاں پر میرا ایک بھائی ہے جو رپورٹنگ کر رہا ہے نا یہ جو مختلف جا کے، تو رات اس کے بارے میں دوسرا بھائی مجھے بتا رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے جہاں جہاں جا رہا ہے. کہتا ہے برداشت ہی نہیں ہوتا، اتنی اسمیل ہے، اتنی بو اٹھ رہی ہے کہ کوئی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا کہ نہ ملبہ اتنی جلدی ہٹایا جا سکتا، نہ ان لاشوں کو نکالا جا سکتا، نہ دبایا جا سکتا. تو اب آپ خود سوچیں کہ اگر لاشیں یوں بکھری پڑی ہوں اور جانور ان کو کھائیں یا ان کے اندر سے کیڑے نکلیں، یعنی مرنے کے بعد جسم جب ڈیکمپوز ہوتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے. کبھی آپ نے کوئی مرا ہوا چوہا یا کوئی مرا ہوا جانور، کوئی بلی کتا دیکھا ہوگا کہیں مر جائے اور آپ قریب سے گزر جائیں تو میلوں میل تک بھی ایسی گندی بو ہوتی ہے کہ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی. اور کہاں ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ملبے کے نیچے مرے پڑے ہوں اور ان کے جسم ڈیکمپوز ہو رہے ہوں، تو وہاں سے کس قسم کی بو اٹھ سکتی ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ جو انسان کی لاش کو قبر میں چھپانا، یہ بھی ایک عزت کا مقام ہے انسان کے لیے اور اللہ کی رحمت. اسی لیے قیامت کے قریب انسان کیا چاہے گا کہ جب کوئی کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو تمنا کرے گا کہ اے کاش اس میں ہوتا. کیونکہ آخری زمانے کے جو فتنے ہیں اس میں قبر میں کسی کا باعزت طریقے سے دفنایا جانا بھی ایک نعمت ہوگی. یعنی کسی شخص کا اگر صحیح غسل، کفن، جنازہ اور عزت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی کم نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت ہے. تو اس لیے کہتے ہیں نا صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، اچانک موت سے بچاتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں. تو انسان جو کچھ بھی نیکی میں سے کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اور اگر اس کو وہ سب نصیب ہو جائے تو یہ بھی ایک خوش قسمتی ہے. یعنی قبر میں جانا کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن حالات ایسے ہوں گے کہ انسان تمنا کرے گا کہ مجھے یہ نصیب ہو. تو بہرحال سوء جو ہے بری چیز کے لیے، یعنی ایسی چیز جس کو دیکھنا انسان کو خوش نہیں کرتا، یعنی ناگوار چیز جس کا دیکھنا ناگوار ہو، سوء عیب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو ما وری انہما من سوآتہما. اور شیطان آپ دیکھیں کہ اس کی ذہنیت کتنی گندی ہے کہ وہ انسان کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت چیز کیا بنا دے گا کہ ان کو ننگا کر دے. وہ حصے جن کو ڈھانکنا چاہیے، جن کو دیکھنا کوئی اچھے ذوق کی علامت نہیں. آپ دیکھیں نا انسانی جسم میں اللہ نے مختلف اعضاء رکھے، جیسے انسانوں میں درجوں کا فرق ہے ایسے اعضاء میں بھی فرق ہے. آنکھ کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے، چہرے کا اپنا ہے، ہاتھوں پاؤں کا، سب چیزوں کا. اور اسی طرح انسان کے کچھ اعضاء ایسے ہیں کہ جو گندی جگہ ہیں اور جن کو ہمیشہ سے فطرت دیکھنا یا اس میں انسان انٹرسٹ نہیں لے سکتا، لیکن شیطان انسان کو اس کے جسم کے وہ حصے جن کو وہ ہمیشہ چھپانا چاہتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ فطرت مت ہے، جب چھوٹے بھی بچے ہوتے ہیں نا، سوئے بھی آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ اگر آپ تھوڑا بہت ان کے جسم کا کپڑا ٹھیک کرنے لگے تو ایک دم اپنے آپ کو ڈھانپنے لگیں گے. وہ کیا چیز ہے جو سوتے میں بھی انسان کو کانشیس کر دیتی ہے اور وہ اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہے. تو وہ مزاج اور وہ ذوق اور وہ ٹیسٹ کتنا گندا ہو سکتا ہے کہ انسان کو دوسرے کے جسم کے سوائے ایک ایسے نجس حصے کے اور کسی چیز میں انٹرسٹ ہی نہ ہو. یعنی سب سے زیادہ اس کے لیے
دلچسپی کی بات یہ ہو کہ وہ جسم کے ایسے حصے کھول کے دوسرے کو دکھائے. تو یہاں پر شیطان نے یہ وار کس لیے کیا؟ وہ اس درخت تک کیوں لانا چاہتا تھا؟ تاکہ وہ انسان کو ننگا کر سکے، اس کے جسم کے قابل شرم حصوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھول دے. شوہر بیوی کے لیے اگرچہ جسم کا پردہ نہیں ایک دوسرے کا، لیکن بلا ضرورت ننگا ہونا اور تنہائی میں ننگا ہونا اس کو بھی ناپسند کیا گیا ہے، یہ بھی ناپسندیدہ ہے. آدم اور حوا ایک دوسرے کے لیے ہسبینڈ وائف تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے جسم کے ان حصوں کو ایک دوسرے سے ڈھانک کے رکھتے تھے، کیونکہ ان کا دیکھنا کوئی بہت خوبصورت عمل نہیں، لیکن شیطان نے کیا چاہا کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے ان حصوں کو کھلوائے. اب آپ دیکھیے کہ اس کے لیے اس نے کیا کیا. وقال، اور کہا، پہلے وسوسہ ڈالا، اب کہنے لگا، ما نہاکما ربکما، نہیں روکا تم کو تمہارے رب نے، ان ہذہ الشجرۃ، اس درخت سے، الا، مگر، بس ایک ہی وجہ، ان تکونا ملکین، کہ کہیں تم بھی فرشتے نہ ہو جاؤ، او تکونا من الخالدین، اور تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، بس اس وجہ سے روکا ہے. اب یہ ایسی بات تھی کہ جس میں آدم کو دلچسپی ہوئی. اچھا، اس کا مطلب ہے اس درخت کا پھل کھانے سے انسان کے اندر فرشتوں والی باتیں آ جاتی. اچھا، فرشتوں والی باتوں میں سے انٹرسٹنگ بات کیا ہے؟ نمبر 1، فرشتوں کو موت نہیں آتی، یعنی فرشتے ہمیشہ جیتے ہیں. جیسے جن مرتے ہیں، انسان مرتے ہیں، فرشتے نہیں مرتے. فرشتے کب مریں گے؟ قیامت کے دن. ٹھیک ہے. اب ہر انسان کے اندر ایک شوق ہے چھپا ہوا، کیا؟ ہمیشہ جیے. اس نے کہا وہ درخت جو ہے شجرۃ الخلد جس کو کہا گیا، اس کے کھانے سے موت نہیں آتی، اور اس کے کھانے سے تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، خالدین میں سے ہو جاؤ گے، مرو گے نہیں. اب آپ دیکھیں، اگر دنیا میں اس وقت آپ کو کوئی آ کے ایسا نسخہ بتائے تو آپ میں سے کون نہیں کھائے گا اس کو؟ سب کھائیں گے. یعنی کیسی چیز ہے یہ ہمیشہ جینے کی خواہش جو ہر انسان کے اندر ہے.